تو بھائی شرک کا معاملہ بڑا ہی سنگین، بڑا ہی سنگین، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو ہوگا اس سے کم کم نہ میں معاف کر سکتا ہوں، جب میں چاہوں گا تو معاف کروں گا۔ شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں۔ ہاں انسان اپنی زندگی میں توبہ کر لے تو چھٹی ہو جائے گی اس کی، لیکن ایک مشرک شخص توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ پھنسے گا۔ تو یہ شرک سے ڈرنے کے لیے، الخوف من الشرک کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہر بندے کو یہ بات بتا دی جائے، اس کو یہ پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، اللہ کے بندے شرک کی معافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک بات ہے نا، یہ بات کہنا ایک عام انسان کو ہمیں لگتا ہے بہت عجیب بات ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کیا؟ ایک شخص وہ قاتل ہو، وہ زانی ہو، وہ شرابی ہو، وہ سود خور ہو، وہ ہر بڑا گناہ کرتا ہو، ان تمام گناہوں کا اس میں جمع ہو جانا اس کے اس کلمے سے حقیر ہے، یا علی مدد۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کیا عوام الناس کو آج یہ بات پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ 90% افراد ہیں جن کو نہیں پتہ۔ کس نے بتانی ہے یہ بات؟ یہ کس کی کوتاہی کس کی طرف سے؟ جس مقصد کے لیے اس پوری کائنات کو سجایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ، جس کی بنیاد پہ جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس بات کی نہ ہمیں پرواہ ہے اور نہ ہم نے آگے اس کی دعوت دینی، چھوڑ ہی دی ہوئی نا بات سرے سے۔ ٹھیک ہے، آپ پیاری پیاری باتیں کروا لو بس ہر بندے سے، جو مرضی کروا لو، توحید کی بات آئے گی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرمایا وہ لوگ تو کافر ہیں، آخرت پر ایمان ہی نہیں، کہ جب کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اشمئزت قلوبہم، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ارے کی پھر تو عید دیگر، پھر تو عید دیگر۔ تو یہ ایک علامت ہے قرآن مجید میں کہ جس بندے کو توحید کی بات سے تنگی ہوتی ہے نا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس کے علاوہ باتیں کروا لو، جو مرضی بڑے خوش ہوتے ہیں، غیر اللہ کی باتیں کرتے رہو، فلاں فلاں۔ تو بہرحال یہ بہت پریشانی والی بات۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو آیت ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ اخوف آیت بھی یہی ہے اور ارجع آیت بھی یہی ہے، یعنی قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت بھی ہے اور سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت بھی ہے۔ خوف اس میں کیا ہے؟ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ کہیں ہم سے شرک ہوا نہیں اور ہم پکڑے گئے، اور امید کہاں پر ہے؟ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہم نے یہ بس کام نہیں کرنا، اگر ہم نے اس کو حفاظت سے لے گئے تو باقی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بندے مومن ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے اخوف یعنی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت وہ بھی ہے، اور ارجا سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت بھی ہے۔ اس میں ہماری امید کا سامان بھی ہے کہ ہماری بخشش ہو سکتی ہے اگر ہم شرک نہیں کریں گے، اور ہمارے ڈرنے کا سامان بھی ہے کہ کہیں کوئی شرک ہوگا تو ہم پھنس بھی جائیں گے۔